السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلبہ اکرام اور تمام عزیز علماء اکرام، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تختی نمبر 17 نورانی قاعدے کی تختی نمبر 17۔ تختی نمبر 17 میں بہت آسان چیزیں ہیں، پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس تختی کا جو نام ہے وہ ہے وقف کرنے کے قاعدے۔ کسی دوسرے نورانی قاعدے میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا آیت کرنے کے قاعدے، اور ہو سکتا ہے کوئی پرانا زیادہ نسخہ ہو تو اس میں ٹھہرنے کے قاعدے، تو کچھ بھی یعنی آپ کو، تو آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے، وقف کرنا، آیت کرنا، ٹھہرنا، رکنا۔ اب ہم کہاں کس طرح ٹھہریں؟ تو ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ آپ کو گول نشان ملیں گے، بہت سی جگہ الف سے لے کر یا تک کچھ حرف ایسے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو میم ملے گا، کہیں تو ملے گا، تو وہاں پر ہم کس طرح رکیں، کس طرح ٹھہریں، کس طرح آیت کریں۔ تو اس میں خاص طور پر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں ان چیزوں کو، اور نورانی قاعدے میں بڑے آسان طریقے سے تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ کہ ہمیں اگر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، یہ 5 چیزیں، 2 زبر ابھی الگ کر دیا گیا ہے، کیا؟ زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش۔ اگر ہمیں ان پر رکنا ہے، آیت کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آسان بالکل، کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دو، آخری حرف کو ساکن کر کر سانس توڑ دو، جزم دے کر سانس توڑ دو یا ساکن کر کے کیا کر دو؟ سانس توڑ دو۔ یعنی آخری حرف کو آپ ساکن بنا دو، کس صورت میں؟ جب اس آخری حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں۔ اب دوسرا قاعدہ آتا ہے اس میں کہ ہم 2 زبر پر وقف کیسے کریں، 2 زبر پر ہم وقف کیسے کریں؟ تو 2 زبر پر وقف کرنا بہت آسان، اور بالکل اتنا آسان کہ آپ صرف ایک چیز سے سمجھ جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو الف مدہ بنا دو۔ اب قاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے تو تختی نمبر 7 میں تنوین کے قاعدے میں 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوا ہے، وہ الف یہاں پر استعمال ہوگا۔ کیسے ہوگا استعمال؟ کہ جب بھی ہم کہیں 2 زبر پر آیت کریں گے، گول تا کو چھوڑ کر ہم جب بھی کسی 2 زبر پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، رکیں گے، تو کیا کریں گے؟ آخری میں جو حرکت ہے 2 زبر کی، 2 زبر والی حرکت الف مدہ میں کنورٹ کر دیں گے، بدل دیں گے اس کو۔ کیسے؟ کہ 2 زبر کے بعد جو الف لکھا ہوتا ہے وہ الف لوٹ آئے گا، وہ الف لوٹ آئے گا۔ تو بہت آسان کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ سمپل طریقہ یہ ہے کہ وہ الف مدہ بن جائے گا۔ تیسرا رولز، گول تا پر وقف کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ تو گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ ہائے ساکنہ کیسے بنتی ہے، اور کیسے 2 زبر 1 الف میں بدلتے ہیں، اور کیسے زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساکن کر کے سانس توڑنا ہے۔ تو وہ سب چیزیں اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے بورڈ پر، تو اب آپ اچھے سے ہر چیز کو سمجھ لیں۔ تو محترم دوستوں، اب یہ لیجیے ہم بورڈ پر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھائیں گے آپ کو زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کہ ان پر ہم وقف کیسے کریں؟ تو ان کا ایک ہی کام ہے کہ آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن۔ آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن۔ تو اب وہ آخری حرف ساکن کیسے کریں گے؟ تو جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین اس طرح ہے، آپ دیکھیں گے قرآن میں عالمین نہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ عالمین۔
عالمین، یہ آ گیا زبر. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہے زیر الرحیم. الرحیمی، کیا ہے یہاں پر؟ زیر. یا مالکی یوم الدین، وہاں بھی زیر ہے. اب نستعین، پوری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین میں پیش ہے تو یہ پیش بھی آ جائے گا اب آپ کا. نستعین، 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 یہاں پر پیش ہے نستعین. اب بچا ہمارے پاس کیا؟ دو زیر دو پیش. تو کفواً احدن میں دو پیش ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے سورۃ القدر میں ایک آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر، امرن ہے وہاں پر. کیا ہے؟ امرن. وہاں پر کیا ہے بچوں؟ ہاں کیا؟ امرن. اور دو پیش کی مثال احدن، احدن، احدن. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کس طرح بنتے ہیں اور ان میں کس طرح کام ہوتا ہے. تو کیا ہم نے رول سے پڑھا سب سے پہلے کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں. کیسے جزم دیں گے؟ تو یہاں پر تو قرآن میں آپ کو زبر ہی لکھا ہوگا، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تب آپ کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. حالانکہ اس کا جو زبر ہے وہ باقی ہے، وہاں پر موجود ہے، لیکن رولز اور قاعدہ اور اصول کیا ہے کہ آخری حرف پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جزم دے کر سانس توڑنا ہے. پھر آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زیر ہے تو زیر ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا جب آیت کریں گے، اور آیت نہیں کر رہے ہیں تو وہ باقی رہے گا جیسا ہے ویسا ہی. اب آ جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر پیش ہے تو وہ پیش کیا ہو جائے گا؟ ساکن. لیکن حقیقت میں پیش کیا رہے گا؟ موجود رہے گا وہاں پر، لیکن رول سے کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ساکن کرنا ہوگا. پھر آ جائیں آپ من کل امرن لکھا ہے، کل امرن وہاں پر، لیکن جب ہم یہاں پر آیت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں امر. تو یہ دو زیر جو اس کے ہیں وہ حقیقت میں کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے. لیکن ہم جب وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. ماشاءاللہ. اب یہاں آ جائیں قل هو اللہ احد، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ دو پیش ہیں. تو احد کہ ہم کیا کریں گے؟ دو پیش پر جزم کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دی اور سانس توڑ دی. حالانکہ یہاں حقیقت میں دونوں پیش کیا ہیں؟ موجود ہیں. حقیقت میں دونوں پیش کیا ہیں؟ یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر حقیقت میں دونوں پیش موجود ہیں. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہوا پہلا قاعدہ، یہ ہوا پہلا اصول وقف کرنے کا. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، دوسرے اصول کی طرف. تو بتائیے جلدی سے دوسرا اصول کیا تھا؟ کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو زور سے، ہاں یہ دو زبر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو زبر پر جب بھی ہمیں وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. ہاں ایک زبر اور اس کے ساتھ الف. تو مطلب کیا نکلا؟ الف مدہ بنا دیں گے اس کو. کیا بنا دیں گے؟ الف مدہ. اب سمپل ہم کیا کرتے ہیں جب سورۃ النصر پڑھتے ہیں، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہاں ہے افواجن، دیکھ سکتے افواجا. افواجا،، اصل میں کیا ہے؟ افواجن. افواجن، 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 افواجن،
ہاں کیا ہے وہاں پر؟ افواجن. کیا ہے بچوں؟ वाजन افواجن. اصل میں وہاں پر کیا ہے؟ افواجن. لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں تو کیا ہے وقف کرنے کا قاعدہ کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے تو دیکھیے افواجا ایسے پڑھا جائے گا. وہ مطلب کیا نکلا کہ دو زبر میں سے ایک زبر سائلنٹ کر دیا جاتا ہے. اور جو الف تختی نمبر 7 میں وہاں ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں ہے اس الف کا کیا کام ہے تو وہ الف یہاں پر کام آتا ہے کب؟ جب دو زبر پر وقف کیا جاتا ہے تب وہ الف کیا آتا ہے؟ کام میں آتا ہے. تو کیا ہوگا وقف؟ افواجن کا وقف کیا ہوگا؟ افواجا. تو اسی طرح اب ہم بڑھتے ہیں آگے گول تا پر وقف کرنے کا قاعدہ کہ گول تا پر وقف کرنے کا قاعدہ کیا ہے. جی بچوں کیا گول تا پر وقف کرنا؟ तो گول تا چاہے اے سی ہو چاہے اے سی ہو کسی بھی صورت میں ہو وہ یہ گول تا ہی کہلائے گی. اب گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے آسان کہ اس پر سانس توڑو. تو کس طرح توڑو کہ وہ ہائے ساکنہ بن جائے یعنی جزم والی ہا بنانا ہے اس کو. تو کیسے بنائیں گے؟ اب مثال کے طور پر اگر آپ نورانی قاعدہ آپ کے سامنے ہے تو نورانی قاعدے میں کئی مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور گول تا پر کوئی بھی حرکت آ جائے چاہے زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے دو زبر آ جائیں دو زیر آ جائیں دو پیش آ جائیں گول تا کا ایک ہی کام ہے کہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ہائے ساکنہ بنا دیں گے. اس کو کیا بنا دیں گے؟ ہائے ساکنہ بنا دیں گے. ہمیشہ یاد رہے گول تا پر اگر دو زبر بھی ہوں تب بھی وہ کیا بنے گی؟ ہائے ساکنہ بنے گی. وجہ اس کی کیا ہے کہ گول تا کا پورا اپنا قاعدہ الگ ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ والا قاعدہ فالو کر لیں. کون سا؟ کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. تو وہ رولس یہاں پر نہیں چلے گا. وہ قاعدہ یہاں پر نہیں چلے گا. یہاں تو یہی قاعدہ فالو ہوگا چاہے دو زبر آ جائیں دو زیر آ جائیں دو پیش آ جائیں کچھ بھی آ جائے. قاعدہ کیا ہوگا؟ ہائے ساکنہ بنانا ہوگی. تو اب ہائے ساکنہ کیسے بنائیں گے چلیے ہم دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ کے سامنے کچھ مثال جاریتن جاریتن تن سے جاریہ جاریہ یہ ہائے ساکنہ بن گئی. آنیتن ہے آنیتن آنیتن. ہاں اب دیکھیں آنیتن آنیتن ہے نا آنیتن آنیہ آنیتن ہے نا آنیتن سے آنیہ 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 یعنی آنیہ. یہ کیا کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ. گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ. اب دیکھیں دو پیش آ گئے دو زیر آ گئے. اب بچی کون کون سی مثالیں تو وہ بھی ہم لکھتے ہیں. اس میں دو زبر والی مثال بھی ہم آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پیش کر دیتے ہیں. یتن لا غی یتن لاغی یتن سے لا غی یا. یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ. تو کیا ہوا یہ لاغیتن سے لاغیہ لاغیتن سے لا. تو یہ رہی. اسی طرح اب چاہے وہ لاغیتہ ہو چاہے لاغیتی ہو لاغیتو ہو کچھ بھی ہو لیکن جب وقف کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ وہ ہائے ساکنہ. تو یہ رہی ہماری تختی نمبر جس کا رول سے ایک بار اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے وقف کرنے کے قاعدے.
پہلا رولز زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، ان پر ہمیں وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دو، یعنی جزم دے کر کیا کر دو، سانس توڑ دو۔ دوسرا رول، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ ایک زبر ختم وہاں سے اور جو الف لگا ہوا ہوتا ہے وہ الف واپس لوٹ کر آ جائے گا، جس کا تختی نمبر 7 میں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرا قاعدہ کہ گول تا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ تختی میں، اگلی تختی میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔